गिरामी कदर हज़रात, आज की ये उर्स की पुरवकार तकरीब है। हमारे बरादर मोहतशम व मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर इरशादुल हक़ अमीनी साहिब, आपने मुझे हुक्मन फरमाया था कि आप यहाँ पर आएंगे। सच्ची बात यह कि मैंने इनकार कर दिया था, लेकिन मेरे ख्याल मैसेज पहुँचने से पहले आपने बच्चे से रब्ता किया तो इन्होंने कहा जब अल्लामा साहब हैं तो हम इनकार नहीं कर सकते। मुझे चूँकि पता था कि कल की फ़्लाइट हो गई है तो मैं रुकना चाहता था घर। उसकी वजह यह कि मेहमान आते हैं हुण वो सारे पिछे पता की कहते हैं भी आखिरी रात भी ला के जाता पे साड़ी कौम सानू ना माफ़ी को नहीं जे दिंदी, लेकिन यह कि उन्हें ये नहीं पता कि वादा कर चुका है तो ये वादा पूरा करने गया हुआ है। बहरहाल अल्लाह करीम हज़रत के इल्म फ़ज़ल में बरकत दे। और इसके साथ साथ मेरे बरादर मोहतरम व मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना आसिफ़ रज़वी साहिब किबला, आप हमारे पुराने दोस्तों में से हैं, मेरे मदरसा फ़ेलो हैं और हमारी इब्तदाई जो 3 क्लासें होती थीं ये फ़िज़ान मदीना का सेरा होता था। तो हज़रत हमारे बहुत करीबी दोस्तों में से, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। मैं इनकी तरह इतना ज़ोर तो नहीं लगा सकता चूँकि माशाअल्लाह हर एतबार से वो मज़बूत और कवी हैं। अल्लाह करीम इनकी ज़िंदगी में भी बरकत दे। और वैसे भी ये हज़रत अल्लामा मौलाना सूफ़ी बासफ़ा पीर तरीक़त हाफिज़ अदालत अली ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये आपके शागिर्दों में से हैं। तो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने जो गैरत और हमीयत कूट कूट के भरी है तो वो इनके अंदर उसका एक असर भी नज़र आता है। इनके साथ साथ मेरे बरादर मोहतशम मुखलिस व मुशफ़िक़ भाई और दोस्त हज़रत अल्लामा मौलाना अदनान शकूर साहिब अत्तारी, ये इनका बड़ापन था कि ये कह रहे हैं कि मैं पहली बारी सबक सुना रहा हूँ। मुझे जब दरस भी नहीं देना आता था तो ये तब ख़तीब हुआ करते थे। ये मैं आपको सही मुँह पे बैठे जो पूछ लो, ये अल्लामा आसिफ़ साहब इस बात की गवाही देंगे। तो मुझे ये जुमा पढ़ाया करते थे तो मैंने दरस भी नहीं सी देना होंदा। तो खैर बहरहाल इनका अल्लाह ने बड़ा इनको मकाम बख्शा है और बड़ा इन्होंने दीन का काम किया। आपके इलाके में आप इनकी शब व रोज़ की मेहनतें देखते रहते हैं। अल्लाह इनकी ज़िंदगी में भी बरकत अता फ़रमाए। मुझे खुशी हुई कि जानशीन हुज़ूर शेखुल हदीस हज़रत साहबज़ादा मोहम्मद अमजद अली साहिब किबला, आप भी तशरीफ़ फरमा हैं और हमारे बरादर मोहतशम आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने में जिनका बड़ा हाथ है, हमारे भाई साहबज़ादा मोहम्मद अरशद अली ख़ान साहब, राशिद अली ख़ान साहब, आप भी तशरीफ़ फरमाएँ। और दीगर जितने भी मेरी मिल्लत के अहबाब हैं, अल्लाह करीम इन सब की इज़्ज़त व वक़ार में बरक़ात अता फ़रमाए। और जितने उलमा बैठे हैं, मैं पहली मरतबा आया हूँ, यकीनन कोई ना कोई नाम रह गया होगा, मैं मुआफ़ी का ख़ासगार हूँ। जितने भी उलमा चमकती जबीनों वाले तशरीफ़ फरमा हैं, मेरी दुआ है अल्लाह ताला इन सब की ज़िंदगानी में बरक़ात अता फ़रमाए, इल्म फ़ज़ल में बरक़ात अता फ़रमाए। ये जो मसलक हक़्क़ा की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह करीम इस पर इनको जज़ाए बेहतरीन अता फ़रमाए। माशाअल्लाह, वेलकम। हज़रत साहबज़ादा साहब तशरीफ़ ले आए, पीर मोहम्मद अशरफ शाह, माशाअल्लाह पीर मोहम्मद अशरफ शाह साहब किबला, आपकी जलवागरी हुई पुररौनक चेहरे के साथ वेलकम, अहलन व सहलन, मरहबा, खुश आमदीद। और दीगर जितने मेहमान सना खान, आप सब, हम सब भी इस महफ़िल में खसूसी मेहमान हैं। आइए एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपका फरमान अक़दस है, मन सल्ला अलैहि मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, कतबल्लाहु बैना ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान, यानी यहाँ माथे पर लिख देता है, बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। आवाज़ कमज़ोरों वाली है आप हज़रात की। फरमाया कि 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की ये बरकत है। ज़्यादा पढ़ेंगे, पंजाबी की कहावत है ना, जिन्ना गुड़ वादा जावे ओना मिठा वधदा जांदा है। ये जितना ज़्यादा पढ़ते जाएँ उतनी ज़्यादा होती हैं। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह, आपने मिरात के अंदर लिखा है, क़यामत वाले दिन ये जितनी मक्खियाँ होंगी इनको जहन्नुम में भेजा जाएगा, लेकिन इसलिए नहीं कि इनका ठिकाना है वहाँ पर, और इसलिए भी नहीं कि इनको जहन्नुम में भेजा जाएगा कोई सज़ा है। तो फिर क्यों भेजा जाएगा? कहते हैं इसलिए कि जहन्नमियों के अजाब में इजाफा किया जाएगा। मक्खी का तंग करना भी एक आजमाइश और अजाब है। गर्मियाँ आ गई ना, आपका खासा तजर्बा हो जाएगा। एक मक्खी 6 फुट के बंदे को सोने नहीं देती और ना ही हथे चढ़ती है कि बंदा पकड़ के इसको ज़रा, पंजाबी कहते 2-4 चंडा मार दे या इनू फड़ के किते बन छड़े या टक छड़े, हथी भी को नहीं चढ़ती, लेकिन तंग भी रज के करती है।
تو ان کو اس لیے جہنم میں بھیجا جائے گا تاکہ ایک طرف سے آگ اور دوسری طرف سے مکھیاں، یہ شدت پیدا ہو اور زیادہ تنگ ہوں. لیکن وہیں پہ فرماتے ہیں کہ مکھیوں کی ایک خوش نصیب قسم وہ بھی ہے جو سیدھی جنت میں جائے گی. تو کہا بھی وہ کون سی ہیں؟ فرمایا وہ شہد کی مکھیاں ہیں. اب دیکھیں اہل علم یا جو صاحبان علم کے پاس بیٹھنے والے ان کو تو سمجھ آ گئی، لیکن کئی ہمارے احباب بھی اس مکھی کی کیا کوالٹی ہے کہ یہ سیدھی جنت میں جائے گی. آپ درود پاک پر جتنی معتبر کتابیں لکھی گئیں آپ ان کو پڑھ لیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو مکھی ہے شہد کی، یہ جب اپنے چھتے سے نکل کے جاتی ہے مختلف پھولوں کے رس چوسنے کے لیے، یہ جاتے بھی حضور کی ذات پہ درود پڑتی ہے اور آتے بھی درود پڑتی ہے. تو فرمایا یہ درود کی برکت ہے کہ یہ سیدھا جنت میں جائے گی. تو میرے عزیز یہ پیغام اور میسج ہے میری طرف سے، اگر مکھی درود پڑھے تو وہ تو سیدھی جنت میں جائے، اگر حضور کا دیوانہ پڑھے تو بتائے کہاں جائے گا. تو حضور کے دیوانوں کو چاہیے درود پاک کثرت سے پڑھا کریں. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے جو آیت طیبہ میں نے پڑھی ہے اس کا سہارا لے کر بات کو آگے چلتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرمایا جو علم والے ہیں اور وہ جن کے پاس علم نہیں، کیا وہ برابر ہیں؟ اس کو کہتے ہیں استفہامی انداز میں کلام کرنا. اور یہ استفہامی انداز میں کلام اس وقت کیا جاتا ہے عمومی طور پر جب بات بالکل ظاہر ہو، یعنی وہ بندہ جس نے کبھی بھی اسکول میں جا کر نہ پڑھا ہو یا وہ نہیں جانتا کسی بات کو، لیکن استفہامی انداز میں جو بات کی جاتی اتنی مشہور ہوتی ہے کہ جس کو اللہ نے صرف شعور دیا ہے، صرف شعور، وہ زندگی کے جس موڑ پر بھی ہو وہ اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ اس کا جواب کیا ہے. اس کا تعلق بہت سالوں پڑھنے سے نہیں ہوتا. جیسے اللہ نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بتلائیے کہ علم والا اور جو اس کے پاس علم نہیں برابر ہو سکتے ہیں. تو ہر بندے کو پتا ہے کہ جس کے پاس علم ہے اور جس کے پاس علم نہیں ہے وہ کبھی برابر ہو سکتے. تو اس کے لیے کوئی بہت بڑا کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سانو کداں پتہ لگے گا بھی علم والے تو بغیر علم برابر ہے کہ کوئی نہیں. یہ ہر بندے کو پتا ہے کہ علم والا اور بغیر علم والا کبھی برابر ہو سکتا. اور اس بات کا بھی ادراک ہے کہ جس کے پاس علم نہیں ہوتا اس کا رتبہ کم ہوتا ہے اور جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کا رتبہ زیادہ ہوتا ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، یہ بھی پتا ہے. تو جو ظاہر و باہر اور بین بات ہو اس کو استفہامی انداز میں کیا جاتا ہے تاکہ لوگ مزید توجہ کریں کہ جب تمہیں پتا ہے بغیر کسی بات کے کہ علم والوں کا رتبہ زیادہ ہے تو پھر علم ہی حاصل کر لو تاکہ رتبہ بھی مل جائے. اور یہ جو تمہارے شعور کی بات ہے اس شعور کی بات کے اندر مزید پختگی بھی آ جائے. تو اللہ رب العزت نے علم والوں کی فضیلت کو بیان کیا ہے، بلکہ قرآن مجید میں اگر آپ طائرانہ نظر دوڑائیں تو بہت سارے دلائل ہیں. اللہ نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کو کبھی کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ آپ مجھ سے مانگیں، لیکن جب علم کی بات آئی تو فرمایا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے محبوب آپ فرمائیے مجھ سے مانگیے کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے. آپ نے کسی چیز کے بارے میں طلب نہیں فرمایا، لیکن جب علم کی باری آئی تو فرمایا محبوب آپ مانگیے کہ مجھے علم عطا فرما دے. حالانکہ میرے محبوب پاک علیہ السلام کی شان یہ ہے الرحمن علم القرآن، فرمایا رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھا دیا ہے. خالق الانسان، اور پھر انسان کو پیدا کیا ہے. علماء کہتے ہیں ترتیب لفظی کو بھی دیکھا جائے تو یہاں بھی حضور کی شان کا ایک بہت بڑا چشمہ نکلتا ہے. پہلے ہے رحمان، پھر ہے علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، اور پھر فرمایا خلق الانسان کہ انسان کو پیدا کیا. اب ذرا سنیے، فرمایا رحمان نے قرآن پہلے سکھایا ہے اور انسان کو بعد میں پیدا فرمایا ہے. آواز بہت کمزوروں والی ہے، اگر آپ کو یہ بولی نہیں آتی تو مجھے ہلکی ہلکی پشتو بھی آتی ہے، میں وہ بول لیتا ہوں. جی یہ آؤندی پئی ہے تو سبحان اللہ منہ کھول کے میرا چان، منہ کھول کے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اتنی کہانی چاہیے کہ مجھے پتا چلے کہ کڑیاں تے 12 بجن والے منہ تے کو نہیں بجنے. سٹیج پر جتنے علماء بیٹھے ہیں یہ میرے سر کے تاج ہے، باقی جڑے میرے ورگے ہو سٹیج تے بہنا چاہیے پر پہاڑ تے نہیں بڑھنا چاہیے. بولو تسی بھی سارے جننے بیٹھے علماء میرے سر کے تاج ہیں، یہ بیٹھے رہیں بس ان کی دعا ملتی رہے تو مدینہ مدینہ ہو جائے. گل سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس ہے. فرمایا رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھا دیا اور پھر انسان کو پیدا کیا. ترتیب لفظی بھی دیکھو
تو فرمایا انسان کے پیدا ہونے سے پہلے، یعنی انسان حضرت آدم علیہ السلام، ان سے پہلے اللہ نے کسی کو علم دے دیا. علماء تفسیر کہتے ہیں بتاؤ کس کو عطا کیا؟ وہ اور کوئی نہیں، وہ محمد مصطفیٰ کا نور ہے جس کو اللہ نے سارا علم سکھلا دیا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات کی؟ یہ ترتیب لفظی بھی دیکھے تو مسئلہ یہاں پر حل ہے ہوتا ہے. دیکھو نا، ایک ہے رحمان جس نے سکھایا، اور ایک ہے قرآن یعنی کتاب جس کو سکھلایا گیا. تو وہ ذات کون سی ہے جس کو سکھلایا؟ سکھلائی جانے والی چیز بھی ہے، سکھانے والا بھی ہے. سیکھنے والا کون ہے؟ فرنٹ سیٹوں والے آپ کی آواز نہیں آ رہی بیٹے. تو اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. بیٹے کو موبائل سے نکالو، یا جا سو رہا ہے تو اٹھ کو شیخو پورا آ گیا، تکڑا ہو. ایتھے نہیں، مدینے جاؤ، مدینے. سبحان اللہ فرمائیے پیار کے ساتھ. یہ درویش ہے جی، انہوں پھر آپ ہی ذوق چڑھ جاندہ ہے نا جی. آپ ذرا غور فرمائیں. اب اس بات کو سمجھیں آپ حضرات. جاگ دے بیٹھے ہو، یہ ذرا جاگ کے سننے والی بات ہوگی. بھئی ایک ہے قرآن جو سکھائی گئی، ایک ہے سکھانے والا. تو سیکھنے والا کون ہے؟ علماء تفسیر کہتے ہیں وہ ہمارے حبیب کی ذات اقدس ہے. سمجھ آئیے؟ تو آپ بتائیں، یہاں پر سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے قلم اٹھایا. اعلیٰ حضرت کی بات سن کے اعلیٰ حضرت کے دیوانے بول سکتے ہیں. آپ فرماتے ہیں بعض پگلے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے پاس اتنا علم نہیں، تو اتنا نہیں، تو اتنا نہیں. اور فرمایا او پاگلو، یہ بتاؤ اللہ نے علم سکھایا؟ کہا بالکل. تو اللہ کے سکھانے میں کوئی کمی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں نا بات کو؟ کہا جی کوئی کمی نہیں. فرمایا پکا نہیں. پھر آپ نے فرمایا سکھائی کون سی چیز؟ کا کتاب قرآن. اس میں فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر تر اور خشک ذرہ وہ قرآن میں ہے، کوئی چیز قرآن سے باہر نہیں، ہر چیز قرآن میں ہے. تو قرآن میں علم کی کوئی کمی؟ کہا نہیں. اچھا سکھانے والے میں بھی کمی نہیں؟ سارے حضرات بول سکتے ہیں جس کے بعد دل کو لگے نا. اور جو کتاب ہے اس میں بھی کوئی کمی؟ تو کہا انصاف سے بتاؤ جس نے سیکھا ہے محمد مصطفیٰ، ان میں کوئی کمی؟ تو کہا ان میں بھی کمی نہیں. تو فرمایا جاہلو پھر بک بند کرو، سکھانے والے میں کمی نہیں ہے اور جو قرآن ہے اس میں کمی نہیں ہے، تو محمد مصطفیٰ کے علم میں کمی کیسے رہ سکتی ہے؟ تو ماننا پڑے گا اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو علم ما کان و ما یکون، جو حبیب کے اعتبار سے ہے وہ سب کا سب عطا فرما دیا. توجہ ہے؟ توجہ فرمائیں گے آپ حضرات، اس بات کو ذرا سمجھیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علم کا یہ معیار ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ سمجھنا چاہیے، جو نہیں سمجھتے وہ اہل سنت میں رہتے نہیں، یہ بھی یاد رکھ لیجئے مسئلہ. لیکن اللہ رب العزت نے خود سکھایا، اتنا علم عطا کیا، قرآن کا دیا، لیکن پھر فرمایا محبوب اور منگو. نہیں یار کو گل سمجھ بھی لیا کرو نا کسی ویلے. حبیب اور منگو، میں نے اور علم عطا کر. سبحان اللہ. اس بات کو میرے عزیز سمجھنا پڑے گا کہ علم کچھ ہے. اور پھر اگلی بات بھی توجہ طلب ہے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اگر قرآن کو پڑھا جائے تو اس کائنات میں جو انسان کا شرف واضح کیا گیا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ یہ بڑا حسین ہے، وہ یہ نہیں تھا کہ یہ بہت بڑے قد کاٹ والا ہے، وہ یہ نہیں تھا یہ روٹی کھاندا ہے، بولدا ہے، ٹوردا ہے، پھردا ہے. نہیں، بات کو سمجھے نا ذرا. انسان کا جو شرف واضح کیا گیا کہ اے انسان ہے، اے دی کوالٹی ہے، او دا قد، او دے ہاتھ، او دے پیر، او دا حسن. نہیں، وہ کیا تھا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. فرمایا وہ علم تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کر کے فرشتوں کے سامنے پیش کیا. جب انہوں نے اتنا علم دیکھا تو وہ کہنے پر مجبور ہو گئے باری تعالیٰ تیریاں تو ہی جاننا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ان کے سامنے. اور امام راضی کو اگر پڑھا جائے، دیگر مفسرین کو فرماتے ہیں 6 لاکھ چیزوں کا علم. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی. کتنے لاکھ چیزوں کا علم؟ 6 لاکھ چیزوں کا علم. ان کا نام اور ان کی حقیقت و ماہیت یہ بھی اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو علم عطا پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا کہ نیرا یہ نہیں ویکھنا سی مٹی تو بنایا ہے،
ਨਿਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਹੈ, ਨਿਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ہے. سمجھ آئیے, انسان کا پہلا شرف جو دنیا میں واضح کیا گیا وہ شرف علم ہے. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ گرامی قدر حضرات, میں اس سے بھی ایک اگلا مسئلہ, یہ بھی قرآن مجید میں ہے, آپ 6 7واں پارہ پڑھ کے دیکھ لیں, سورہ انعام کھولیں نا, اس کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے. فرمایا ایک کتا ہوتا ہے لٹ, تھوڑی بولی دسدا پیا تھا کہ مسئلہ چھتی سمجھ آ جاوے. ایک ہوتا ہے لٹ, ایک ہوتا ہے شکاری جس کو شکار سکھلا دیا جائے. فقہا کی بولی میں کہتے ہیں سدھایا ہوا کتا, سکھلایا ہوا کتا. سمجھ آ رہی ہے؟ لٹ کتا کو شکار کر کے لے آوے, او دا کھانا جائز نہیں ہے. شکاری کتا کر کے لے آوے جائز ہے. وہ بھی کتا وہ جیندے تو بولو نا, میں کو گل کرن لگیا, اینو ذرا سمجھو نا. کتے نے تو ایک لٹ ایک سکھایا بس. لٹ کتا لے آوے وہ شکار نہیں تسی کھا سکدے, دعا لے آوے شکاری وہ کیوں بھائی؟ کہندے نے اس کتے نو علم سکھایا ہے. میں کہا علم تو کتے کول آ جاوے. صدقے جاواں جڑے چوپ بیٹھے ہو, سمجھ آ رہی ہے؟ علم تو کتے کے پاس آ جائے تو اس کو بھی ممتاز کر دیتا ہے. اے انسان اگر تیرے پاس آ جائے تو ممتاز کیوں نہیں ہوگا؟ اس واسطے سمجھا کریں, یہ جو علم ہے نا, علم یہ ممتاز کر دیتا ہے میرے بھائی. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ 2 4 بندے ابھی بھی بالکل 5 کلو کا سر اقدس بڑی استقامت کے ساتھ ہلا رہے ہیں. وہ یار 5 کلو دا سیر لاؤندے ہو, ٹکے والی زبان ہلا لو, جو کچھ ہو گیا پنا ٹوٹا پیر میں بھی آگا تانوں چل لاں گا میں. ایڈا خیر ہے یار, وہ کئی ٹینشن لے گئے ہو یارا, تاری تقریر کرے پھر بھی بول لیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے, میں اپنے ویر دے آکھن تے آیا بیٹھا, پر یہ مطلب یہ نہیں ہے تسی بہت ایزی لے جاؤ. تو ذرا تکڑے ہو کے بیٹھنا جے. اب جو میں بات کر رہا ہوں, بات سمجھ آ گئی ہے؟ علم کی کوالٹی کیا ہے, معیار کیا ہے؟ سمجھ آ رہی؟ جانور کے پاس آ جائے تو وہ بھی دوسرے جانوروں سے ممتاز ہو جاتا ہے. بلکہ یہاں پر یہ بات بھی فائدے سے خالی نہ ہوگی. میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر آپ کی احادیث کو دیکھیں تو رحمت عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العالم افضل من العابد. فرمایا جو عالم ہوتا ہے وہ عبادت گزار سے افضل ہوتا ہے. ایک ہے صوفی عبادت گزار, تہجد, نفل, اشراق, چاش, تسبیحاں, تلاوتاں, منکے, سب کچھ بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایک ہے عالم, پڑھنا پڑھانا, عقیدہ, وہ اسے افضل ہے. کیوں افضل ہے بھائی؟ یہ تو نہیں پتا. میں کہا پتا ہوں تو تو یہ نہ کہندا مولوی بخشے گئے تے اسی بھی بخشے جائیں گے. جے تینوں پتا ہوں تے آ بک بک کو نہیں سی ہونی. ڈرے تو نہیں بیٹھے ہو؟ اس بات کو ذرا سمجھیے, یہ بھی تمہارا شوق دور کرتا ہوں. پہلے یہ سنیے, عالم کیوں افضل ہے بھائی؟ علماء نے یہاں جواب دیا, 2 جواب ہیں, سنیے. فرمایا پہلی وجہ یہ ہے جو صوفی ہوتا ہے نا وہ شیطان کے چنگل میں جلدی آ جاتا ہے, عالم نہیں آتا. یہ پہلا جواب ہے. صوفی شیطان کے چنگل میں آ جاتا ہے, عالم نہیں آتا. اور اس کی ایک مثال دی گئی ہے, علماء تفسیر نے لکھا ہے, وہ ایک طالب علم کو شیطان کے شتونگڑے مدرسے سے ہٹا کے لے آئے. تو یہ جو شیطان تھا نا, اس کے پانی کے اوپر اپنا تخت لگایا ہوتا سمندر کے اوپر. اینو جدو شتونگڑے نے دسیا میں آج ایک طالب علم ہٹا لے آندا, وہ تو اتر کے اٹھ کے گڑے لایا. انہاں آکھیا اسی بڑے بڑے قتل کرائے, بڑے بڑیاں طلاقاں دوائیاں, تو سانو پیشاب بچا دیندا رہا, اینو اٹھ کے سینے لایا ہی, کوئی ایڈا ہی وڈا کام کر رہا ہے. انہیں آکھیا بہت وڈا کر کے آیا جی. اس نے کہا جی اس کی ہمیں بالکل جب تک وضاحت نہ کرو گے اسی تیری گل کوئی نہیں مننی. اور شیطان نے آکھیا ٹھیک ہے جی آج شامی آپ چلیں گے جناب. انہیں شتونگڑے نال لے ایک صوفی دے کول چلا گیا. ایڈی کو شیشی چکی سی, چھوٹی اتر والی شیشی سمجھ لو, ایڈی کو شیشی. کہندا اے دس صوفی صاحب وے آ ساری زمین اے شیشی دے وچ آ سکدی آ, اللہ پا سکدا ہے؟ اللہ کیا تیرے سامنے. انہیں کہا چوڑا نہ ماریا کر, گل لو کر جڑی عقل دے وچ بھی آوے, چل دوڑ جا پرے. ایڈی کی شیشی چ پین لگی ہے, بلاں کردا ہے جناب. اب اسے پتہ ہی نہیں تھا اللہ کی قدرت کے بارے میں. علم الکلام پڑھا ہوتا تو انہوں تو پتہ ہی کوئی نہیں سی. میں تے جواب کی دینا. انہیں کہا جا پر گل اکل جاؤں دی نہیں. انہیں کہا شتونگڑے اٹھ کے آؤ باہر, کہندا فارغ ہو گیا جے. انہیں کہا یہ تو گیا, ان تو پتہ ہی نہیں. انہیں کہندا آ جاؤ ہن تانوں دساں. ایک عالم دین ستا پیا سی, اٹھایا, مولانا صاحب مسئلہ پوچھنا کیڑا؟ وہ اکھاں ملدا ملدا باہر آیا. انہیں کہا جی آ شیشی ہے, اللہ تعالیٰ دے ساری دنیا پا سکدا ہے؟
انہیں آ کے ایک تو مینوں نیند تو اٹھایا دوسرا چبڑا مارنا جتی میں لینی لا پا تینوں لمیا لینا ہے وہ شیشی تو بہت وڈی ہو تو سوئی دے نکے چ پا سکدا ہی کئی بندے اجے بھی چپ بیٹھے ہو یار انہیں کہا پا میں تینوں لمیا لینا وہ جوت پھیرنا میں تینوں چھڑاونا کسی نہیں میرے کولوں جزاک اللہ خیر و برکت تھا واہ بھائی واہ زندہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویری گڈ سریال بھی آن لپنے جڑا لئی بیٹھا لے آؤ میں خوش ہونا گل ہی کوئی نہیں جناب کیوں بھائی مسئلہ ہی کوئی نہیں ٹینشن نہیں لینی تسی بیٹھے رہے آجے ذرا گل بھی سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی جزاک اللہ میرے عزیز اب اس بات کو ذرا سمجھنے کو عالم نے کہا یار ایک سوئی کا نکا ہو گل نو سمجھ دے چلے آئی تو آواز بالکل مٹھی آؤں دی بالکل آدنان تے رضوان تو پیچھے تو بالکل جی میں مری دا ماحول ہوندا خیر تے ہے یار تکڑے ہو وہ سونے ہو تکڑے ہو وہ بات سنیے اس نے کہا ہوں سمجھ آ گئی ہے یہ ہے عالم پیا پاویں ستا ہے ویکھ دا رب تے یقین کڈائی ہے اس نے کہا اس واسطے عالم کرو تو بات زیادہ شیطان کے چنگل میں نہیں آتا اور دوسرا جواب سنیے گا یہ جو کہا کہ ایک عبادت گزار افضل نہیں ہے عالم افضل ہے کیوں اس لیے دوسرا جواب سنیے شارحین حدیث نے لکھا اور یہ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی لکھا فرماتے ہیں وجہ یہ ہے یہ جو صوفی ہوتا ہے نا یہ جتنی محنت کرتا ہے جملے کی تہ تک پہنچنا یہ ساری اپنے لیے کرتا ہے میں جنت میں چلا جاؤں میں جہنم سے بچ جاؤں میں کامیاب ہو جاؤں اور عالم جتنی محنت کرتا ہے مصطفیٰ کی امت کے لیے کرتا ہے ان کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے یہ جنت میں چلے جائیں یہ بخشے جائیں میں پنجا نمازت گزارا کر لانگا میں نہیں زیادہ نفل پڑھدا میں نہیں تجتا پڑھدا لیکن کم از کم انہاں دی خیر تو منگا نا تو پھر عالم کو چاہیے ڈٹ کے بیان کرے پھر علاقے دے چنڈے لوکاں دے منہ لوکاں دے کپڑے ویکھ کے تقریر نہیں کرنی چاہیے دی عالم انج دا بان پھر عدالت علی بان عدالت علی عدالت لا اللہ اکبر پوری تکڑی تول کے پھر عقیدہ بیان کرنا چاہیے یہ علامہ حافظ عدالت علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی آپ کا فیضان ہے نا انہاں ساری یاتینات کسی چوری نو ویکھیا ہونا ہے چونکہ محدث اعظم کے ٹکڑے کھانے والا سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی وہ کسی کا منہ کیا دیکھے گا سمجھ آئیے وہ نہ تو کسی چودھری کو دیکھا ہوگا اور نہ ایتھوں دے جناب علی سنیاں تو علاوہ جننے مسلک والے ٹولے ٹولیاں فرقے فرقیاں انہاں دے مولویاں نو ویکھیا ہونا ہے واہ بھائی واہ اساں تانوں کی جاننے ہاں بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے تو پھر انہوں نے اگر اتنا تکڑے طریقے سے پیغام دیا ہے تو آج علاقے کے اندر دیکھو نا ایک وقت تھا جب حافظ عدالت علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں آئے تو دوستوں نے بتایا یہاں پر کئی ایسے یتیم العلم یزید الفکر خبیث النسل والاصل والعقل تھے جنہوں نے یہ کہا اب بابا ایتھے تیری دال نہیں گلن دینی انہیں کہا پتر میں آپ نہیں گالن آیا میں نو سائیاں کلیا تے میں جانا بھی کوئی نہیں ہوں ہوتا دیکھو نا خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے 8 دن جاتے رہے لیکن نہیں کلا نبی پاک نے فرمایا کل میں اسے بھیجوں گا جسے اللہ اور اس کے رسول بھی محبت کرتے ہیں وہ اللہ رسول سے محبت فرماتا ہے صبح نام آ گیا مولا علی شیر خدا مشکل کشا داماد مصطفیٰ زوج زہرا تاجدار حلتا مراد کل کفا ہمارے قبلہ دل کعبہ جاں حضرت مولا علی کا نام آیا آنکھیں دکھتی ہیں فرمایا ہے غم خار آقا تو غم کس لیے ہے ہم آنکھیں بھی ٹھیک کر دیں گے آپ نے آنکھیں بھی ٹھیک کر دی جھنڈا بھی دے دیا آپ نے پگڑی بھی دے دی ذوالفقار والی تلوار بھی دے دی آپ گئے دروازہ بوا کھڑکایا آگے مرحب کہندا کون ہے فرمایا علی ہیں کدھر آیا اے کھول بوا بند کر کے بیٹھا ہے تیرنا جنگ کرنی ہے ڈر پوکا جملے دا وزن محسوس کریا کرو نا جڑے چوپ بیٹھے ہو اٹھال بوا وہ اگے دند کردا کہندا پہلیاں کول تے نہیں کھلیا فرمایا یار میں پہلیاں دا ذمہ دار ہی کوئی نہیں میں پہلیاں دا ذمہ دار تے نہیں کون آئے کداں ہے میں ہوں علی ہوں آئے ہی آپ نے دوبارہ پھر کھٹکھٹایا او کہندا جی میں تے نہیں کھولنا آپ نے فرمایا اے جنگ والی گل تے کوئی نہ ہوئی کیڑی شے دا مرحب ہے باہر نکل ایتھے پیڑ لا 2 ہاتھ کریے انہوں پھر کوئی نہ سمجھ آئی اگر نا تیسری واری دانت کٹ کے پتا کی کہندا ہے کہندا پہلو بھی بڑے آئے سن
آپ مولا علی نے ایک جملہ بولا اللہ کر کے آپ کو سمجھ آ جائے. آپ فرمان لگے پہلو آئے سن تے وہ چلے گئے نے, میں آیا نہیں, میں کلیا گیا تے میں اونج نہیں جانا, میں ادا کو نہیں جانا, تجھے بھول جائے. اصل بات یہ ہے جنہاں نو سائیں کلن نا, توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سب حضرات کی, جنہاں نو سائیں کلن او پھر ادا نہیں جاندے. یہاں پر حضرت سیدی و سیدنا محدث اعظم فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ آپ جب تشریف لے کے آئے تو یہاں پر جتنے مخالفین تھے, یا غوث اعظم کہنا ناجائز ہے, داتا صاحب کہنا ناجائز ہے, یا علی کہنا ناجائز ہے, یا خواجہ کہنا ناجائز ہے. آپ جب آ کے بیٹھے پیپل دے درخت دے تھلے, بورڈ دے تھلے, کلاس شروع ہو گئی, سارے ناس پہ یا ڈی پی او, یا ڈی سی او, یا تھانے دار, یا ایس ایچ او بیٹھے ہو, سارے دوڑ پہ محدث اعظم کے خلاف. اونا اکھے جی پولیساں پہ گئیاں, جی پولیساں پہ گئیاں. آپ نے ایک ہی جملہ بولا, اللہ کر کے آپ کو سمجھ آ جائے. فرمایا بندہ خدا نیچے دیکھ کے پڑھیں. کہا جی یہ اتنا حملہ ہو گیا تو یہ تو کچھ بھی نہیں بچے گا. فرمایا نا 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 نا, بندہ خدا ہم کو خود ہے, ہم نے داتا صاحب سے اجازت لی, انہوں نے بھیجا او جانن تے اے جانن. سمجھ آئی ہے؟ اے پنجابی کہندے نے نا سائیں جانن تے بلائیں جانن, ساڈے سائیں جان تے بلائیں جان. آپا تے بیٹھے لو جی کچھ بھی نہیں ہویا. محدث اعظم دے چنڈے اج بھی سائیاں گڈے جے. یہ وہ محدث اعظم رحمت اللہ علیہ نے جنہوں نے یہ پودا یہاں لگایا تھا, پھر یہ درخت بنا, پھر اس نے پھل دیا, 3 نسلیں ہوگی تمہاری کھاتے ہوئے. صدقے جاواں تواڈے چوپ تو ماشاءاللہ منڈے جڑے چوپ بیٹھے ہو نا, واہ بھائی دل کردا ہے قربانی والی تے تواڈا ریٹ لواواں. خدا دا خوف کریا کرو, مولوی حلال ہون والا ہو جاندا, تواڈی سبحان اللہ نہیں نکلدی ہیں. اور کئی مولوی یقین اللہ وہ مولوی ہوندے ہی نہیں, کئی 6ویں پوڈے تے بیٹھ کے جھوٹ بولتے واہ 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 مرنی آئے ہوندے نے. تواڈی ہر شے سچی, تسی پھر ایں کر کے منہ ول دیکھی جاندے. بولیا کرو دسو دسو ہن دسو صوفی نو بیٹھے ہو کے چلے گئے ہو. ویکھ لا, یہ مطلب یہ تقریر ادھر ہوندی بھی تے کرنٹ اوتھے جاندا پیا جے. ہاں اللہ اکبر. توجہ فرمائیے, بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے دین کا کام کیا نا, اب اس وقت جو کرنٹ سچویشن آل سنت کی چل رہی ہے, بالکل کھڑے ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے. اے جڑے اتحاد دا چورن ویچدے پے نے نا, ایک مہینے تو بعد ویکھو تو منصورے لبدے نے, تے جے دوے مہینے ویکھو تے او جناب علی عروے اس کے لبدے. لاکھ لعنت تواڈے جمن تے بے حیا. یہ حضور سیدی تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے عرص مبارک کا مہینہ ہے. آپ نے فرمایا لوگوں غلامی مصطفیٰ یہ ہماری سب سے بڑی علامت ہے, ہمارا اتحاد ہوگا ہی اس کے ساتھ جو مصطفیٰ کا غلام ہوگا. اور اگلا جملہ تکڑا بندہ سنے, کمزور بندہ ماں دیا روٹیاں حلال کرنے والا منہ تھلے رکھے. آپ نے فرمایا اصل غلام مصطفیٰ وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ کے صحابیوں کا بھی ادب کرتا ہے, جو مصطفیٰ کی آل کا بھی ادب کرتا ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اب ایک طرف صحابہ کے گستاخ ہیں, لوگ وہاں چل کے بیٹھتے اتحاد کرنا. میں کہا تو کار رشتے تنو کہنے روکے ہے, تو ہے ہی رافضی منافقہ. رنگ کیوں پان گیا جے دا پیر ہے منہ تھلے رکھے, میرا تے اتار ہے. اسی کو 2 نمبر مال رکھیا, ساڈے کو 1 نمبر مال ہے سونیا. اسی پیر چاجدہ رکھے اللہ دے فضل دے نال. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اس واسطے مسلک کی دنیا میں ہم سے کوئی توقع نہ رکھے کہ ہم منڈا منڈا ڈالیں. ہاں منڈا نہیں ڈنڈا. جی مسلک مسلک ہی ہوندہ ہے, مسلک نہیں تو پلے کی رہ جاندہ ہے جناب. وہ جی سارے ہی چنگے نے, سارے ہی پتر سارے ہی چنگے ہوندے, تو امام حسین جنگ کر دے ہی نا. پھر 5 کلو دا سر صوفی صاحب بولو, بڑی دوروں آیا, بولو تے صحیح نمبر رو. بیٹھے ہو صوفی کہنا ناراض نہیں ہو گئے, تم ہی امانت بن کے بیٹھا. خیر تھی آئی موبائل پھڑ دو کو وائبریشن تے کوئی گل تو کر دو بھی یار. ناراض تو نہیں ہو رہے آپ حضرات؟ ناراض نہیں ہونا, ہمیں دکھ ہوتا ہے ساڑی قوم کیوں چپ ہے بھائی, تو انہوں جاگنا پائے گا. گرامی قدر حضرات, اس واسطے مسلک کی دنیا میں غیرت مند بننا چاہیے. ایک گڑی گال ہوئی, ایک بات پتہ ہے
یہ صحابہ کا گستاخ ہے، اما عائشہ پاک کا گستاخ ہے، حضرت صدیق اکبر کا گستاخ ہے، فاروق اعظم کا گستاخ ہے. انہوں جا کے جفیاں تے 12 ربیع الاول دی رات ہاتھ چومدے میں کہا لکھ لعنت جمن والیاں تے ہیں شرم اور حیا نہیں آتی. اور دوئے جناب علی یہ خارجی ہیں تو خارجیاں کول چل کے پھر تقریراں کر دیو کی بلاواں او ہیں. سارے مولوی فضل الرحمان نوں گلاں کردے ساڈے تھوڑے فضل الرحمان جے کیوں جی جڑے ہر پاسے فٹ ہو جاندے جے. ایسا کمینہ بندہ ہمیں نہیں چاہیے، نہ وہ ہمارا پیر ہے نہ وہ ہمارا لیڈر ہے. ہاتھ کھڑے کر کے دسو ایک باری میں کیا کہہ رہا ہوں. ہمارا پیر، ہمارا عالم، ہمارا لیڈر ہے ہی وہ جو غیرت مند ہے اور غیرت مندوں کے ساتھ بیٹھتا ہے. جزاک اللہ. لبیک دا نعرہ مٹھا نہیں لاؤنا، جنوں شرم آؤندی ہو نہ بولے، جنوں نہیں آؤندی ہو تو بولے لبیک لبیک. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. اپنے بیٹھن دا دسیا کرو، ثبوت دیا کرو بھی اسی جیندے ہیں سرکار. توجہ ہے بھی سب حضرات کی؟ تھکے تو نہیں ہو؟ تو جیسے علامہ حافظ عدالت علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے مسلک کا کام کیا، ہمیں اب ایسے کام کرنا ہوگا. اور جتنے ائمہ خطبہ اور طلباء بیٹھے ہیں آپ اپنا ذہن بنائیں اور میری بات لکھ لیں. جو عقیدے سے غداری کرتا ہے وہ جتنا مرضی بڑے قد کاٹ کا بندہ ہو وہ ذلیل ہو جاتا ہے. کیوں؟ شخصیات ہار جاتی ہیں، عقیدہ جیت جاتا ہے. بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. جو مرضی اسی وڈے وڈے ہاتھی حلال ہوندے ویکھے جے بلکہ حرام ہوندے ویکھے جے. کل تک جنہاں نوں اسی شیر اہل سنت بنایا سی وہ ہن لکی رانی چ کام کرن ٹر گئے جے. اے کئیاں نوں اگلے مہینے سمجھ آنا بھی اتاری اور آکھیا کی ہے جناب. سانو کئی کہندے نے شرما خبردار سارے نعرے لا پر مینوں شیر اہل سنت نہیں کہنا. کیوں جی تسی یہ کیوں نہیں؟ میں کہا سانو حضور غوث پاک دے در دا کتا رہن دیو. شیر تو لکی رانی والے لے جاندے، تھوڑے شیر پالے سن، ساری حیاتی اسی پالیا ہے. جب وقت تھا قیام کا ظالم سجدے میں چلا گیا. اب بیٹھے غیرت مند بند کے جینا جڑے کو چار ڈنگ ہون، پتہ تو لگے نا بندہ ہے. یک در گیرو محکم گیر. توجہ ہے؟ بات بہت دور چلی گئی، کئی بندے نے رنگ فاق ہون لگ پیندے نے، پر یہ حافظ عدالت علی خان صاحب کا فیض ہے. یہ تو جی کچھ بھی نہیں، پسینہ تو مینوں ہون آیا، اگلیاں گلاں تو جی ہون ہونیاں نے چاننا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ عقیدے کی دنیا میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہے. ایسا علم حاصل کر جو تجھے دوسروں سے ممتاز کرے، جو جدا کرے، جس کے اندر کوئی کوالٹی ہو. اور یاد رکھ لیجئے جو طریقہ اہل سنت ہے یہ تمہیں اس راستے پر لے کے چلے گا. یہ تمہیں نہ گستاخ بننے دے گا نہ بے ادب بننے دے گا، اللہ کے فضل سے تمہیں محبت اور ادب والا بنائے گا. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ گرامی قدر حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم، او کما قال علیہ السلام. فرما لوگو عالم کی فضیلت تمہارے اوپر ایسے ہے اور عبادت گزار پر ایسے ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا بندے پر ہوتی ہے. عبادت گزار اپنی جگہ تھے، صوفی اپنی جگہ تھے، توجہ ہے، اس کا احترام اپنی جگہ پہ، لیکن فرمایا اس کے اوپر ایک عالم کا رتبہ ایسے ہے جیسے نبی پاک فرماتے ہیں میرا رتبہ ایک ادنا امتی پر ہے. لیکن آج کل دیکھ لو علماء کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. علماء میں اگر کوئی نیک بندہ اس کو ولی مانتے ہی نہیں ہے. مفتی احمد یار خنیمی نے یہ 5ویں جلد میں لکھا ہے. ایک شاگرد آ گیا آپ کے پاس، اے سن لو بھی تسی آ جڑے امام مسجد تے مولوی تے پڑھن پڑھان والے انہاں تسی ولی کیوں نہیں مانتے؟ تے جو جاندا لونڈ مونڈ کنڈ، ناراض نہیں ہونا آپ حضرات نے، جن کا عقیدہ ٹھیک ہے پیروں کا دونوں ہاتھوں سے سلام. جڑے فارغ جے داڑیاں چھوٹیاں فاسق و فاجر، علم ہے کوئی نہیں، بس وڈ کے ٹر گئے تے سیٹاں تے بہ گئے، شیراں دے شکار گدڑ پہ کھاندن. 5-4 بندے رنگ پان گئے جہاں پیر اداں دا وہ نہ بولے دعا تو بولے نا یار. جاندے تماش بین تسی کٹھے کر کے ساڈے اوتے بٹھاتے، میلے لواؤن والے، داند پجاؤن والے، خسرے نچاؤن والے، لکی رانی سرکتاں لواؤن والے، ایک پیر ہوندے نے. اور پیر ہوندے جدی ساری زندگی یا فرمان خدا کے مطابق ہو یا مزاج مصطفیٰ کے مطابق ہو.
ایک عالم دین شیخ الحدیث بیٹھا ہے, وہ بیچارہ تھلے بیٹھا ہے, وہ دی کرسی چھوٹی ہے, ایک داڑھی منڈا چھوٹا, فلانے دا منڈا آؤندی تینوں سیدھی نماز نہیں, اینوں تو ساڈے سر تے چڑھ کے بٹھایا ہے, یہ کی ہے بھئی تاج کمپنی دا ہے. بیٹھے ہو ٹینشن ہی لے جاندے ہو, گل دا کوئی معیار بھی ہونا چاہیے یار. عالم دین کو کیوں نہیں مانتے؟ مفتی احمد یار خنیمی کے پاس ایک شاگرد آ گیا, کہنے لگا حضرت جی میں اللہ دا ولی بھی بننا تو مینوں پچھان بھی کوئی نہ. فرمایا پوت مسیح تے امام لگ جا, یہ ساری یہ جاتی تین کو ولی مان جاوے, گل تو کچھ نہ ہوئی. حالانکہ ان علماء میں آپ دیکھیں 5 وقت کی نمازیں پڑھنے والے, اذانیں پڑھنے والے, تواڈے کناں چ بانگا پڑھن والے, تواڈے پیواں دے جنازے پڑھن والے, ختم پڑھن والے, 40 قدماں تے دعا منگن والے, ختم درود پڑھن والے, توجہ ہے نا, تجتا پڑھن والے, سحریاں افطاریاں کراؤن والے, نہ جانے کتنا کتنا قرآن پڑھنے والے. یہ حافظ عدالت علی خان صاحب آپ کی نصف سینچری مکمل ہے قرآن مجید کی, لیکن انہوں لوکاں پیر و پیر کے لیے تو جاہل ہونا لوگوں نے ضروری سمجھا ہوا ہے. جب کیسی اپنے علماء اگر عالم پیر نہیں نا تو میں لکھ کے دینا جاہل کدی پیر ہو سکتا نہیں. فتح رضیہ میں سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ سے سوال ہوا جاہل بندہ ولی بن سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا طے شدہ اصول ہے متخذ اللہ ولیًا جاہلا, جاہل کبھی ولی بن سکتا. ہوں جہاں جاہل ہوں اپنی غلطی لکاؤ واسطے پتا کہ مولویاں دی لین ہور ہوندی آ, پیراں دی لین ہور ہوندی آ. تیری ایسی دی تیسی, او بولو تو صحیح ہو, کئی رنگ ہی بن جاندے ہو یار. جزاک اللہ, ڈرامے کر رہے ہیں, مولویاں دی لین ہور ہوندی آ, پیراں دی ہور, تینوں کہنے کہ ہور ہوندی آ. صرف کیا ہے وہ کمینہ دین پہ عمل نہیں کرنا چاہتا, صرف کیا وہ کمینہ داڑھی نہیں رکھنا چاہتا. وہ میں نے ایک جگہ تقریر کی, میں نہیں سی پتا انہوں دا پیر اتنے بیٹھا سیگا, آئے موضوع سی جناب, وہ تو منڈ کٹ دیتی. میں یا تھلے لات کے کہا کہ آج تھی سانو ذلیل کیتا, میں کہا ہویا کی یہ, میں نے کہا شاید میرے کو کوئی جملہ غلط نکل گیا, کہیں تو ساڈے پیر نو دبیا. میں کہا پیر کیڑا کہ وہ کلین شفو ہو, کاش کے 5 منٹ پہلوں دس دا حق ادا کر چھڑ دا, کہیں ساڈا لاک باندھی تے ہجے حق رہندا ہے تیرا. میں کہا ایسے جاہل بندے کو کبھی پیر نہ کہنا, یہ پیر ہوتا ہی نہیں. ہاں تو پیراں دے گھر جم پہ آئے, تیرا مقدر ہے, پر ساڈے سر تے چڑھ کے نچن دی لوڑ نہیں. ساڈا پیشوا مقتدا نہ بن. اس واسطے سمجھو اس مسئلے کو, اینا تو بہتر ہے اے جڑے شریعت دے باغی, عقیدے دے باغی. جزاک اللہ, یہ دا مطلب گل دے وچ وزن ہے, گل دے ہے. آ جاؤ بھی, آ جاؤ بھی, ہوں تانوں علامہ صاحب نے ساتھ لیا, میرا یار ہے گل تے. اچھا زندہ باد, بلے بلے بلے. نہیں تو جداں دی ساڈی تقریر ہے لوگ پنے بھی جیب چ پا لیندے جے, ہوئے 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 مولوی یہ کی ہے, لیکن گل 2 نمبر نہیں کران گے. میں ہمارا اعلان ہے, ہمارا اعلان ہے اللہ کے فضل سے, اللہ رب العزت کی رحمت, محبوب کی نگاہ, میرے پیر اتار کا فیض یہ رہے, جیڑے 4 ڈنگ جیواں گے نا 2 نمبری نہیں کران گے کرسی دے. اور یہی بات ہے. اور یہ جڑے شریعت دے باغی 2 نمبر, انہاں نے ہاتھ چومن تو بہتر ہی اپنے پیو دے ہاتھ چوم لائے. ہوں نہیں تسی بولنا, نہ کھلون والے نے نہ بہن والے نے. جان کی امان پاؤں تو ایک جملہ بولوں, اے جننے ایسے لوگ ہوندے نے نہ داڑھی نہ پگڑی نہ مولویاں دی لین ہور ہوندی آ, پیراں دی ہور ہوندی آ, تے تسی انہاں دیاں گڈیاں چومن ڈے, جنوں جم کے ماں نے نہیں چٹیا انہوں تو چٹن دیا. او کچھ تو حیا کر, اس تو بہتر ہے, میرا مشورہ ہے باغی بندے دے ہاتھ نہ چم, چمنے تے اپنے پیو دے چم, اپنی ماں دے چم, رب دا قرآن چم, مسیح دی کان دے چم لے, تیرا فائدہ ہو جائے گا یار. او بولو تے صحیح نا. او بولو بھائی, تو انہوں نے کی مسئلہ, بہت ہی ٹینشن لئی بیٹھے ہو. یہ وہی اتاری صاحب نے, تسی صرف حافظ صاحب دے پروگرام سنے ہیں, اداں بھی سن پتر. او دنیا ہو رہے, اے دنیا ہو رہے,
سبحان اللہ فرمائیے پیار کے ساتھ. اور جاگیے کیمرے والا ٹینشن لے بیٹھا بولو سونے تگڑا ہو تگڑا. سوچی پہ جاندے جی جناب ایسی بھی تقریر ہوتی ہے. ہاں ایسی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. گرامی قدر حضرات میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کن عالما او متعلما او جالسا او محبا لا تکن الخامسا. یہ حدیث شریف ہے. فرمایا اے بندے یا عالم بن, اور بعض روایت میں اغدو عالما. فرمایا جب تیری صبح ہو یا تو عالم ہو یا طالب علم ہو یا کسی عالم کے پاس بیٹھ کے باتیں سن, اور اگر بیٹھ نہیں سکتا تو پھر علماء سے پیار کر. یہ میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں, یا عالم بن یا طالب علم بن یا علماء کی باتیں سن یا پھر علماء سے محبت کر. یہ 4 باتیں. فرمایا 5واں نہ بننا. مجمع الزوائد میں یہ عقدہ بھی حل ہے. ایک صحابی نے پوچھا حضور 5واں کون ہوتا ہے؟ فرمایا مبغضا للعالم. فرمایا علماء سے بغض رکھنے والا 5واں ہوتا ہے. 5واں نہ بننا. جنہ روڑا پایا مولویاں نے پایا. میں کہا اچھا آج جڑا ڈالر چڑھایا مولویاں نے چڑھایا ہے؟ اے جڑے پارلیمنٹ ایک دو لتر پھیر دے جے اے مولویاں نے؟ بولو نا. تیل مہنگا مولویاں نے کیتا ہے؟ بولو. تہاڈی جڑی کنک اے مولویاں مہنگی کیتی ہے؟ آٹا تسی تے کہتے ہو مولویاں نے سارا روڑا پایا ہے. تے اے ہویا کہ آپ بل جڑے ہر روز ودے پے جے اے مولوی وداوندے جے؟ دشمن ساڈے کیوں؟ 5-7 بندے چپ کر گئے. یا تے تسی کہندے ہو تے تاں چپ ہو تے یا تسی سن دے یا جے پئے ہو. دسو ساڈا قصور دسو کی ہے؟ مثلا اسی مسیتاں بند کیتیاں ہن کدی احتجاج کیتا ساڈی تنخواہ بداؤ. کیوں دشمن ہو؟ کیا اس لیے کہ ہم نے تمہاری ماں کا نکاح پڑھایا تھا اور تو حلالی پیدا ہو گیا تھا؟ زندہ بندہ بولے دوسرے بندے دی چھٹی ہے. کیوں امینی صاحب؟ کم از کم تینوں اتاری دیاں گلاں راتی سون نہ دین گھنٹہ ڈیڑھ. تینوں پتہ لگے تو کسی دی تقریر سنی ہے. کیوں علماء کے دشمن ہو یار؟ منڈا تہاڈا پیدا ہوئے بانگا اسی پڑھیے, ابا فوت ہو جائے جنازہ اسی پڑھائیے, سراندی پواندی کھلو کے قرآن اسی پڑھیے, ختم والے دیہاڑے 8 بجے اعلانے تو 8:15 مسجد تے وڑدا ہے, اسی 7 بجے تو لا کے 8 بجے تک گٹکا پڑھیے. پیو تیرا ہے. بولو نہیں تو میں چل جانا جے. گل تو سوچنی پے گی نا. کیا مسئلہ کیا ہے؟ گرامی قدر حضرات مولوی کا ایک ہی قصور ہے, سن لو, اور یہ مولوی یہ کرتے رہیں گے. ان کا قصور یہ ہے اے کہندے نے تسی پاویں چودھری ہو تے پاویں تاجر ہو تے پاویں حکمران ہو تے پاویں تسی جڑیاں بلاواں ہو سنگھ والے ہو یا پوچھ والے ہو, اسی تانوں نہیں جان دے. تانوں ہر کم او کرنا پے گا جڑے زہرا دے بابا جانی نے آکھے ہے. بس مولوی تقریر کرتا ہے کہ سود کا کام نہیں کرنا. جزاک اللہ. چوری صاحب دی ٹھڈ چ درد ہوندی ہے, وہ کہندا اللہ کر کے تینوں اٹیک ہوے. مسئلہ تو میں بیان کراں گا نا جی. یہ سود کے خلاف بولے تقریر, شراب کے خلاف بولے تقریر, بدکاری کے خلاف بولے تقریر. توجہ ہے؟ حکمراناں نو سمجھاوے تاں تکلیف, عالمی دنیا نو سمجھاوے تاں تکلیف. توجہ ہے؟ اور اس تو بڑی تکلیف میں تانوں دس, ایک تے حضور دا چراغ نہیں ہے نہ بجھن دیتا, اور دوسرا پارلیمنٹ دے وچ بل پاس ہوندا ہے, رنجیت سنگھ دا مقدمہ بناونا ہے, پیسے دیو, بل بن گیا. مسیت واسطے نہیں, مدرسے واسطے نہیں, یہ اپنے نانے واسطے, رنجیت سنگھ واسطے. 5-4 بندے ٹینشن لے گئے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اپنے داد کے نان کے ہی پسند. شرم حیا ڈب کے مر جاؤ, او جو کی کرنا جے. آج تک پارلیمنٹ میں کوئی بل پاس ہوا ہے کہ یار ہر سال اسی انشاءاللہ 10 مسجدہ بناواں گے؟ کدی بل پاس نہیں ہویا. سین میں آندا میں تانوں وکھانا ہے. ہن میں تینوں دسن لگا مولویاں نے لوکاں نوں تکلیف کی ہے, جڑی تانوں سی وہ بھی تانوں دسی ہے. بھئی تسی ہر کم پٹھا کرن دی کوشش کرنی, مولوی نوں دے خلاف جمعہ پڑھانا ہے, تینوں دب کے رکھنا ہے, تینوں تے پیڑ ہونی آ. تے ہن حکمراناں نوں کیوں ہے؟ وہ کہندے اسی نانے نوں مسجد بنا کے دینے نہ مدرسے واسطے بجٹ ہوندا, کچھ بھی نہیں ہوندا. یہ مولوی پھر مدرسے چل دے پے نے, سالانہ کوئی 5 حافظ, کوئی 10 حافظ, کوئی 50 حافظ. جدوں دے دعوت اسلامی والے آئے آ, انہاں نے تے 8 تے 10 ہزار حافظ.
ਉਹ ਖੱਲਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਘਟਾਇਆ, ਦਾਣੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਖੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। 5-5 ਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਵਿਕੀਆਂ। ਓਏ ਫੇਰ ਮਦਰਸਾ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਪੀੜਾਂ ਖਾਦੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਦਰਸੇ ਫੇਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ। ਆ ਵੇਖ ਲਿਆ ਬੈਠੇ ਆ ਤਕਲੀਫ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆ ਤਕਲੀਫ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਖੈਰ ਸੱਲਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰੌਲਾ ਹੈ। मौलाना साहब की तनख्वाह 4-5 साल के बाद हाजी साहब ने आख्या टैलां बदल दो। ये हाजी नूं कदी मौलवी दी तनख्वाह भी विखा रही है दे बाहर सिर दे विच। हाज मैं भी सवेरे करन चलना, पर हाज करके इन्ना काम चुकना नहीं चाहिए पुत। बोलो तो सही है, मदीने जाओ। हाजी साहब ने आख्या, हाजी साहब नूं नहीं देता साल तो बाद मैं तनख्वाह कितनी वधाउणी है। ए जिन्ने स्टेज ते बैठे हो कोई शायद आलिम होवे जिहदी 30,000 रुपया तनख्वाह होवे, मेरे ख्याल वक्त अर्तगुल गाजी हाउ। बोल तो सही है, सुभान अल्लाह। वक्त अर्तगुल गाजी हाउ जिहदी इन्नी तनख्वाह हाउ। नहीं तो 15-20 बस 15-20 इत्थे। ये फैसलाबाद फिर भी बहुत अच्छी तनख्वाह जे 15-20, वरना 8-10। इसके बावजूद मौलाना साहब अपनियां तस्वीरां भी 10 बंदे दियां बना लो तो 10 मौलवियां दियां बना लो, तो जे मौलवियां दे चेहरे ते इत्मीनान और हुस्न और चैन और सकून और ताजगी ये ना नजर आवे तो मैंने गल कर लिया जे। ओ कारी साहब ये की हुंदा? मैं कहा हजे खलो तेन मैं हजे होर दसना। तुहाडे आमदन भी ज्यादा, फैक्ट्रियां भी ज्यादा, कारोबार भी ज्यादा हैं, ते 2-2 जगह ते काम भी करते हो, चूना भी रज के लाउंदे हो, तो फिर मरन डे होंदे ने। 2-2 लाख रुपया कमाइए फिर मरन डे। शुगर दियां गोलियां खांदे नहीं, ब्लड प्रेशर दी, नींद नहीं आउंदी, ते मौली साहब दा बूहा कुटना पैंदा। उठो फजर दा टाइम हो गया, मौली सुत्ता पिया। यार 15,000 तनख्वाह, बच्चे आखे 2 ही अच्छे, साडी अद्धी दर्जन पौनी दर्जन, मसला ही कोई नहीं। मसला ही कोई नहीं। अब तनख्वाह भी थोड़ी आ, बच्चे भी ज्यादा, चेहरे ते भी इत्मीनान है। हुण कोणियां मारदे जी भी गल इदां ही आ, ओ पुत्त इदां ही आ जिवें मैं तबसरा करदा पिया। क्या मसला है? कहंदा ये तो नहीं पता। उरा मैं कहता मैं दसी जावां किते रह ना जाई। मसला ये है मेरी जान, तुहाडी जेबां जेड़े टुकड़े ने ओ दुनियादारां दे ने, साडी जेबां च मुहम्मद मुस्तफा दे आता। बात कसरत से नहीं बनती, बात बरकत से बनती है। हुजूर ने फरमाया 4 बनना, 5वां ना बनना। उलमा से बुग़्ज़ ना करना। जेड़ा सारियां तो बहुत मौलियां बक बक करदा है ना जी, यकीन अल्लाह ते करो, ओदी औकात ये हुंदी है प्यो मर जाए तो जनाजा नहीं पढ़ा सकदा, ए औकात जे। धी पुत्त दा निकाह होवे ते निकाह नहीं पढ़ा सकदा, ए औकात जे ओदी। मुंडा पैदा हो जाए कंन च बांग नहीं दे सकदा, ए औकात जे ओदी। बक बक सारियां तो बहुत ही चौकां च खलो के मौलवी बख्शे गए, अहीं भी बख्शे जाएंगे। बड़ी गल है यार। मैं बिल्कुल इस बात का इकरार करता हूँ, मौलवियों में भी कोई हो सकते हैं गलत बंदे, फरिश्ता मैं बिल्कुल नहीं कहता। इन्हां दे अंदर भी जिहड़े टुक्कर पाड़ हुंदे ने खत्मां ते लड़न वाले, उन्हां भी सानू शर्मिंदा कीता, तेरा कोई दूई राय नहीं है। ना बोलो क्यों जी, इदां ही है जी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इनको भी चाहिए अपने वक़ार और म्यार को समझें। कोई जुमे वाले दिन घंटा तकरीर करने की लोड़ नहीं, अद्धा घंटा सामने कुरान और हदीस, और 10 कुरान ही आ ऐत तो इत्थों तक पढ़िया, आ हदीस का नंबर ही, फिर कहते मिर्जा दसदा, ते जदों तुसीं नहीं दसने तो ना कमीनियां ही दसना। मौलाना साहब हदीस खोल नंबर 10। बस इन्ना काम है साडा, कोई जरूरत नहीं घंटा तक, अद्धा घंटा ਉਹਦੇ 5 ਆਇਤਾਂ 5 ਹਦੀਸਾਂ ਆ ਜੇ। ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੋਚਦਾ ਰਵੇ ਵੀ ਆ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨੰਬਰ ਆ ਹੀ ਕਿਤਾਬ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 12 ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਦਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਸ ਆਪਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਿੱਡ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵੀ ਚਸਕੇ ਲੈਂਦੀ। चस्के लेना बंद करो। हाफिज अदालत अली खान साहब दे शागिर्दो, ओ भावें पहली नस्ल आले हो, भावें दूई आले हो, भावें 30 आले हो, जागो। जागोगे?
जागना पेगा सानू, और इस तरह बयान होगा तो खैर ही हो जाएगी। और मौलाना साहब नूं चाहिए महल्ले दे विच कोई 2-4 घर अपने ना बनावे, आ मेरा भरा तो आ मेरी भैन तो आ मेरा चाचा तो आ मेरी चाची, बस नहीं 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 नहीं, तू सारे का इक्को जे है, सारे तेरे भरा नहीं ना बोले अजे, क्योंकि मैं तुहाडे नाल गल करदा ही नहीं पिया, मैं तो अपनी बरादरी नाल बैठा करना। इदां ही नहीं कारी साहब, एवें 2-4 घर बनाउण दे नाल ना बदगुमानियां पैदा होंदी, वो उत्थे ही वड़िया रहिंदा, उत्थे ही वड़िया रहिंदा। तू मसीत ते वड़, किसे दे घर वड़ेगा ना तोहमत लगेगी, रब दे घर जाएगा उन्होंने कहना यार जिसले वेखो अल्लाह दे घर। सानू अपना रवैया बदलना चाहिए भी पूरा दिओ, घर भी अल्लाह दे नाल यारी रखो, तो जे कदी गली च निकलना पवे तो इंज नज़रां झुकियां होण वेखण वाला आखे आ जे हजूर दा दीवाना जांदा पिया। सानू अपने किरदार नूं भी सैट करना चाहिए। और मेरा ख्याल है हाफिज अदालत अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह आपकी सारी जिंदगी का पैगाम आ ही होना है, यही है पैगाम जनाब। खुददार बंदे और गैरतमंद बंदे बन के रहो। और अगर आप इस दौर के अंदर ये पैगाम लेना चाहें तो आप हजरत अत्तार की तालीमात को देख सकते हैं। समझ आ रही है जनाब? हाफिज साहब किबला इन्हां दा दावत इस्लामी दे नाल जिहड़ा प्यार सी, मेरे उस्ताद गिरामी मेरे शेखुल हदीस हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुहम्मद गुल रज़ा अत्तारी साहब, आप दा इत्थे उन्हां दे नाल बहुत प्यार सी, आउण जाण सी, और ये उत्थे तशरीफ ले जांदे हुंदे सन। इहो जिहा बुजुर्गां दीयां दुआवां नाल ते अज दावत इस्लामी दीयां मौजां लगियां ने। समझ आ रही है? असल ये अखां वाले बुजुर्ग सन, ये वेखदे पए सन कि काम इहना ही करना जिन्हां नूं इन्हां तोते आखिआ है ना, काम इहना ही करना है। चूंकि वो जिहड़े तोते तोते कहंदे रहे खोते बन गए। सदके जावां तेरी चुप तो, सारी जाति तोते तोते आखिया और आप काम खोते वाले कीते, और ये तोते ये उड्डे ते सीधा मदीने दे बाग च चल के बह गए। दावत इस्लामी तुहाडी अपनी तंजीम है, साथ दिओगे दावत इस्लामी दा? माशाअल्लाह। अपने बच्चों नूं हिफ्ज़ कराओ, अपने बच्चों नूं आलिम बनाओ। और अजे तो मैं 5 के करीब हदीसां पढ़ियां जे, तो 5 के करीब कुरान मजीद के मकामात तुहानूं दस्से जिहदे विच सिर्फ इल्म की फजीलत है। सानूं चाहिए असीं इस पासे आइए। बाकी आ जिहड़े जिवें हज़रत फरमा रहे सन ना, वो जेलम दा फितना है, तुसीं साड़ियां तकरीरां सुन लो इंशाअल्लाह। वो फक्की दिंदा, मैं फक्का दिंदा, हाँ 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 यकीन करो, मैं फक्का दिता। वो हुण तस्वीर लाउंदा लेकिन उसदा जवाब नहीं आउंदा, नहीं जवाब आउंदा और आएगा भी नहीं। मैं कहा तेरे सारे उलमा जवाब दिता, अल्लाह उन्होंने जजाए खैर देवे, पर इदां दे कुत्ते बंदे नाल एडे भी अदब नाल नहीं बोलना चाहिए। इनू एदी बोली है जवाब देना चाहिए। यकीन अल्लाह ते करो। क्यों जी? मैं आख्या, मैं क्या हुण कोई एवें मुँह ना सुझावे भी अत्तारी साहब जुड़ गए ने। मैं क्या जदों कहते ना बाबे शाही कोई नहीं, सानू तकलीफ होंदी भी यार इत्थे पूरे बर्रे सगीर दे अंदर कलमा पढ़ाया ही बाबे हैं। ये कहना बाबे शाह तू सिखां दा मुंडा है, तैनू सिख मरना चाहिए सी। आज तू कहना बाबे शाही कोई नहीं हो, यार शाही कोई नहीं तो इस्लाम तेरी बेबे ने पलाया है। वो फिर की कहते नहीं अतारी साहब थोड़ा जा ना इदा नहीं। मैं क्या यही तो पीड़ दसनी है यार, जदों तू बुजुर्गों के खिलाफ बोलना सानू तकलीफ होंदी है। हुण तकड़ा हो रैंच टैट होण लग गई ते हुण हौसला कर, उस बोली दे विच जवाब आएगा। कहंदे ने जिद्दां दा मूँह उदां दी चपेड़, ये उदां दी चपेड़ वजनी है तो इस नथिया गली दे बांदर नूं समझ आउणी जे। 2 मिनट बेहतरीन तरीके नाल वेख लो, तुहानूं नथिया गली दा आला किस्म दा बांदर नजर आएगा। क्या तमाशे करता है। वैसे हुण जिन्ना एक्सपोज हो गया, जिन्ना नंगा हो गया, हुण ते तां गल करना महफिल दे विच वक्त नूं ज़ाया करना है। लेकिन वो साडी कौम ए जिहड़े तुसीं बैठे हो ना, छिले मुच्छे मुन्ने निक्के मोटे वड्डे छोटे काले पीले कुत्ते बिल्ले सारे टैलीफोन ते सुणदे रहिंदे हो। कुछ हया कर लो। तुसीं हाफिज अदालत अली साहब दीयां तकरीरां कोई नहीं सुन सकदे, तुसीं अपने सुन्नी उलमा दीयां नहीं सुन सकदे। दावत इस्लामी दे किड्डे किड्डे वड्डे मुफ्ती जे, उन्हां दे पेज लाइक करो, उन्हां नूं सुनो। और मेरी एक गल सुन लिया जे, जिस बंदे दी तालीम तुहानूं नबी पाक दा बा अदब ना बना सके, सहाबा दा बा अदब ना बना सके, अहले बैत दा बा अदब ना बना सके, और वलियां दा बा अदब ना बना सके, उस तो वड्डा कमीना भी कोई नहीं जी। और ऐसे कमीने बंदे दे नेड़े लगन दी लोड़ ही कोई नहीं। तवज्जो है कि कोई नहीं है। इत्थे इस्लाम बुजुर्गां फैलाया, बुजुर्गां दे खिलाफ हो गया जी। हालांकि अगर साडे इस्लाम दा हुसन देखा जाए, इधर वेख्या जे
فرمایا ساڈے اسلام دے اندر ہے نیک اور نیکاں دے کول بہن دا بڑا سانو تلقین کیتی گئی ہے. نبی پاک نے خود فرمایا مثل الجلیس صالح و مثل الجلیس سوء. یہ حدیث ہے. فرمایا جو اچھے لوگوں کے پاس بیٹھے نیکوں کے پاس, صالح نیک نو کہندے جے, بابے نو کہندے جے, ان کے ساتھ بیٹھے, اور جو برے بندے کے ساتھ بیٹھے. حضور نے فرمایا جیڑا برے کول بوے ایدے سمجھو جی میں لوہار نے پٹھی بالی ہے, اوتھوں سودا لے نہ لے تینوں بو ضرور ہونی, دھواں ضرور چڑھے گا. تو جو نیک اور بزرگ کے پاس بیٹھتا ہے فرمایا ایدے ہی سمجھو جی میں تار دے کول بیٹھا ہے, سودا بے شک نہیں خریدیا لیکن خوشبو دے ہلے ضرور ہوندے پے جے. تو اگر یہ بزرگ شے کوئی نہیں, بابے شے کوئی نہیں, وہ میں کہا پتر ہوں تیرا ابا نہیں تو ساڑیاں نو تو کچھ نہ کہے نا. ہاں میں نے یہ کہا, سب سے پہلے میں نے اس کو یہ جواب, میں کہا تیرا پیو کوئی نہیں تو ہوں یہ مطلب ہے کہ تو ساڑیاں بابے نو پہ جائے گا. ساڑے بھی ویسے روحانی طور تے نے جڑا جسمانی ہو ساڑا ایک ہی ہے, لیکن وہ جسمانی دا ادب جے نے سکھایا نا, او دا نام عبد القادر جیلانی ہے, او دا نام داتا صاحب ہے, او دا نام جنید بغدادی ہے, او دا نام محدث اعظم ہے. صوفی موبائل چو نکلو, صوفی ہلی جانا جی میں منزل پکاؤن دیا ہوں نا میرے ال ویکھ. سبحان اللہ فرمائیے پیار کے ساتھ. بیٹھے ہو ہاں دسو صوفی نو دل تو کردا ہوں سپیکر گھنٹہ انہوں دے ماں, او بولو تو صحیح ہو مدینے جاؤ. میرے عزیز میرے بھائی گل سمجھ آؤں دی پئی جے. تو اس واسطے ایسے کمینے بندے کے پاس بیٹھنے کا کیا مقصد ہے جو نبی پاک کا بے ادب بنائے, صحابہ کا, اہل بیت کا, ولیوں کا, اور جنہیں اپنی زبان چو زہر تو سوا کڈ نہیں کچھ نہیں. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی. اور پہلے کہتے ہیں بابے شاہی کوئی نہیں. میں نے یہ 2-3 سوال کیے اور ہوں ادا ایک کلپ چلتا پھردا ہے, کہتا ماں تو شاہی کوئی نہیں. تسا سنیا ہونا ہے ماں تو شاہی کوئی نہیں, ماں کے شاہ بے. اور پتہ کتنا ننگا جملہ بولا, استغفر اللہ. کہندا رہیا ماما ناراض ہو جان تے کہنی میں تینوں دودھ نہیں معاف کرنا. کہندا تیرے دودھ دا کی مسئلہ ہے, تسی تے اپنے چکراں سی. استغفر اللہ. میں نے جواب دیتا ہے, میں کہا پہلا جواب ہے واقعی تیری ماں کسی چکر چ سی تے تاں دا میاں ہے. زندہ بندہ بول سکدا, دعا بندہ منہ تھلے رکھے. یہ میں جواب دیتا ہے, میں کہتا جواب چاہیے مینوں. اور دوسری بات میں کہ بھی سن لے, تو کہنا نا ماں شاہی کوئی نہیں. اچھا مینوں پہلوں یہ سی بھی جدو کہتے نا بابے شاہی کوئی نہیں, میں کہ شاید دا پیو کوئی نہیں. اور میں دسیا ہو لوگ کو یہ دی ماں بھی کوئی نہیں, کھوتی دا بچہ جے, کھوتی دا پتر. بولو تو صحیح. تماشا بنایا ہے انہیں جناب, اے پکا کی ہے پکا ہے انشاءاللہ, پچا نہیں جے سکتا. پھر کہنے دیکھے میرے خلاف کیا بات, او تیرے خلاف نہیں, امت نو کتے تو بچاؤں دے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی. جہاں تک بزرگوں کی بات ہے, فرمایا بچہ پیدا ہو جائے تو انہوں کٹی دعا کے دیکھ لوں, آخر نیک بندے کو لوں. تو میں کہا وہ تو کہنا بابا شاہ ہی کوئی نہیں. یہ دا مطلب ہے کسی کنجر نے کٹی دی تھی. بولتے صحیح نہ ہوں. سمجھ آ رہی ہے. نام رکھو تو اچھے نام پہ رکھو. چلو محمد علی تے اچھا نام ہے, لیکن مرزا کی ہے ایک ہی اسے فطرے دے وچوں تو نہیں. اجے نے پہلو ختم نبوت تے حملہ کیتا سی, اور یقین کرو تسی دونوں نو رلا کے ویکھ لو, ایدے لگدا جویں پیو پوت جے. یقین اللہ تے کرو. اور یہ اسے گندی نسل دے وچوں جے, اسے نالی دا گندا کیڑا جے. بیٹھے ہو سمجھ آ رہی ہے. اور انجینئر ہنی دیا رکشے کس, تیرا دین نال کی تعلق ہے. اچھا یار تھک کے بیٹھے پھر صحیح. توجہ ہے, ایڈے پرہیزگار ہو کے سن دے تو میں کہا چلیے پھر تسی ادھر ہی بیٹھے ہو جناب. اس بات نو سمجھن دی کوشش کرو میری جان. اچھا جی تیرا پلا, اچھا ٹھیک. ہاں نہیں 600 دی چمی بن دی, کئی ادھر ہی آ کے 50 روپیہ دی چمی لے جاندے. ایڈا بھی سستا مول بھی کوئی نہیں جی. سڑے تکڑے ہے, ناراض نہیں ہوئے. وہ ایک باری میں آصف بھائی تقریر پیا کراں, وہ ایک منڈا نا ادھر ہی صوفی صاحب طرح بہ گیا فل دے چھاپر پر گیا, ادھر سٹے. ایک باری میں کر کے دیکھا, میں کہ شاید سمجھ آ جائے. دوئی باری پھر تی باری میں کوئی چھاپر نہ کرے نا, انہیں کیتا. میں کہ ماما سٹن والی شاید سٹے میرے کو پہلوں بھی آ گئے نا.
ਸਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਸਿੱਟ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸੁਣ ਲਓ ਜਨਾਬ, ਅਸਾਂ ਕਦੀ ਫੁੱਲ ਵੇਖੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਨਾਥ ਖਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ 1 ਵਜੇ ਕਹਿਣਾ ਸਰਮਾਇਆ ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत ਆ ਗਏ ਆ। ਸਰਮਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੂੰਜ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫੁੱਲ ਬੱਚੇ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਮਰ ਰੋ ਉਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ। तवज्जो थके तो नहीं। आ जाओ ज़रा बात जज़ाकल्ला बात इन्होंने ट्यूनिंग भी तो करनी पैंदी है ना जी। बात को मैं ख़त्म करने लगा हूँ इस बात पर। इधर वेख्या जे नाम रखना है तो चंगे बंदे थे, बल्कि इधर वेख उलमा बैठे उन्होंने पूछा जे क्या कि जिस वेले कबर बनानी होवे ना कबर, तो फरमाया बुरे बंदे दे गुआंढ कबर ना बनाया जाए। बाबा ही खादम साहब बिल्कुल मेरे जुमे की तकरीर सुन ला पुत। अज बाबा जी अदालत अली खान साहब की गल होनी, बोलिया जे सुभान अल्लाह प्यार दे नाल। समझ आ रही है मेरी गल दी। अज जुमे च आप जो पेंजू लाया नस्ल चीकन की इन्हों दियाँ, लेकिन सर टाइम थोड़ा होता है ना जी। कहता जी बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब साढ़े सिरां दा ताज है, जने ने कम किया है और रही दुनिया पई उहदा नाम रहना है। समझ आ रही है ना जी। और जेडे कल तक कहते इस तुहानूं काम नहीं करन देना, फलाने नहीं करन देना, तुहाडे ते पाबंदी लगूगी, तुसीं बाहर नहीं आ सकदे, असीं इंज कर देंगे, तुहानूं फड़ के जेल देना। अज वो सारे जेलों दे विच पै जे। और जेड़ा भी आउंदा रो रो के नहीं इंज नहीं इंज नहीं इंज नहीं, मैं नहीं। वो मैनू एक बंदा कहंदा सफर साहब रोंदे क्यों जे? मैं कहा बाबे ने आख्या तुसां भी रोना, तुहाडीआं नस्लां भी रोना। तवज्जो है। तो जिसले कोई फौत होवे तो कबर किथे बनाउणी है? बठे बोलो, नेक बंदे दे कोल बनाउणी है। समझ आ रही है मेरी बात दी? मेरे अजीज तुहानू की पता है नेक और बुजुर्ग की हुंदे ने जनाब? तो मैं आख्या भी जेदा प्यो ही ना होवे उन्होंने की पता बुजुर्ग की शै हुंदे ने हैं। और जेड़ा लाउंच ही इस वास्ते कीता जावे। बल्कि आखिरी हदीस शरीफ तुहानू सुनावा, तुहाडी जान छड्डा और गल बड़ी पते दी जे बुजुर्ग की चीज़ जे। बुखारी हदीस नंबर 29 फलैंटम कहानी अन्नी दे आ भी बुखारी हो ते हदीस दा नंबर तू दसना, मैं तेरे ते कर्जा छड़ के जांदा पिया। तेरी ऐसी दी तैसी। समझ आ रही है? हाँ टाइम थोड़ा सवेरे मेरी फ्लैट ने आहो दसदा तो सही मैं एक बारी। इधर सुना भी बुखारी है उन्होंने 10 दा नंबर की है। बुखारी च हदीस ना होवे जो चोर दी सजा मेरी चैलेंज करदा पिया। हालांकि मैं कीता कदी नहीं, तुहाडी तसल्ली वास्ते। और एक तो ज्यादा बारी हदीस जे बनी इसराइल दे अंदर एक बंदा सी, उन्हें 99 कतल किए तो चला गया एक मौलवी कोल। तो मौलवी सी इस कमीने अर्गा जिहड़ा बाबे नूं कोई नहीं सी मानदा। मैं हुण अपना तर्जमा करन लग्या जे। समझ आ रही ना? उन्हें जल के आख्या जी मौली साहब मैं 99 बंदे मारे ने, मेरी बख्शे ना। बड़ा दफा हो जा तेरी बगैर खलोंदा नहीं। उन्हें आला दुआला देखा बंदे को, उन्हें आख्या बे बख्शीना तो है को नहीं सेंचुरी। उन्हें कढ़िया छुरा टफा कढ़िया मौलवी नूं, उत्थे ही काम चल बई। कहंदा 100 तो पूरे होए ना, हसरत ना रह जावे यार। लेकिन उहदे दिल च गल आई, कहंदा यार जो मर्जी हो जावे ना, अल्लाह दी रहमत बहुत वड्डी, बख्श तो हो सकदा। चल किसी होर को चलदे, ए जिद्दां दा सी ओहदा इलाज इंज ही होना सी ते एदा भी किसी दिन इंज ही होना जे। देख लो फिर कहता देखा मौली साहब कह रहे हैं। और मैं क्या असी कानून का बथेरा बूहा खड़काया है, पर कानून नूं अपने दुश्मन नज़र आउंदे ने, सारे चुक चुक अंदर सिटी आउंदे, माफिया मंगाई आउंदे। इस कंजर नूं 2 जूत फेरने फ्रैश हो जाएगा। ये असल किसी का पालतू कुत्ता जे, कोई उन्होंने पिछे रोटियां पाउंदा जे, उन्होंने कहंदा इंज भौंक ताकि तफरका वधे। इस गल नूं समझो। समझ आ रही है मेरी गल दी? लेकिन जेदा भी पालतू है पता उन्होंने भी है भी इस कुत्ते नूं पिंजरे बाहर कढ़िया तो इन्हें तो जान दिया लगना है, लिहाजा नूं अंदर ही ढक्की रखिए। तो मैं क्या तू तो इन्हें योगा भी नहीं बे बाहर आके गल करें तो तू साडे ख्वाजा मोइनुद्दीन ते गल्लां करना है जिन्हें पृथ्वी राज नूं भी घुमा के रख दिता सी। तू साडे बाबियां दा मुकाबला ना कर। अब बात समझने वाली है। वो गया दूसरे मौलाना साहब को, वो सी आफत अदालत अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह वर्गे। कहने लगे दसो जी मैं 100 बंदे कतल किए, मेरी माफ़ी। उन्हें आख्या यार तेरी माफ़ी तो हो सकती है, भावें जिन्ने मर्जी होने तो गल ही कोई नहीं। उन्हें कहा किद्दां? कहने लगा फुलां बस्ती चला जा, ए बुखारी पा की। उन्हें कहा नंबर 10 होए, नंबर 10 फुलां बस्ती चला जा, की करना है? कहंदा उत्थे रहिंदे नहीं बाबे नेक लोग। समझ आ रही है? हाँ ए मैं तर्जमा तां कर देवा ताकि साड़ वधे।
پلمبر صاحب دا ساڑ ودے انہیں کہا اتھے بابے رہندے نے. ایک جملہ سنے آجے جے پسند آ جائے. انہیں کہا جے او بابے تیری سفارش کر چھڈن, جے او بابے تیری سفارش انہیں کل چل کے تو معافی مانگ یار میں آت میری سفارش کرو. فرمایا بابے بڑی شے نہیں. انہیں آگے ٹھیک ہو گیا جی وہ ٹور پیا. اجے بابیاں کو اپڑیا کو نہیں, راہ دے وچ انہوں موت آ گئی. بخاری ہے 259 فلانا ٹمکنا ادا سو تیری ایسی دی تیسی بک بک کرنا بزرگاں دے خلاف. فرشتے آ گئے جنت والے جہنم والے, وہ کہندے ساڈا, وہ کہندے ساڈا ہے. ساڈا کیوں ہے؟ کہندے 100 مارے نے. ساڈا کہندے کیوں؟ کہندا بابے وال جاندا 5 کلو دا سیر ہلا کے گزارا نہ کر رہے بابے وال جاندا پیا. انہیں کہا کہ یاد رکھنا بھاویں نہیں گیا اسی یہ نو ویکھنا, اسی تو بابیاں نو ویکھنا ہے. توجہ ہے, اے بخاری شریف ہے ٹھیک ہے جی. یہ پنجابی ترجمہ ہوندا پیا ہے. اللہ دی بارگاہ دونوں نمائندے پہنچ گئے جنت والے جنم, حالانکہ میرا رب جاندا. فرمایا کدھر؟ او جی فلانا مار گیا, سانو پتہ ہے جی میں جنم والے چو تو میں لے کے جانا ادھر. فرمایا تو اکھے اسی جنت والے اسی ادھر جانا ہے, ساڈا ہن اسی کدھر لے جائیے؟ فرمایا تسی انج کرو جتھے بندہ پیا ہے نا اوتھوں تسی زمین ماپنا شروع کرو, او دے گھر والے پاسے تے بزرگاں والے پاسے. جے گھر والے پاسے گھٹ جائے تے جنم چ لے جیا جے, تے جے بابیاں والے پاسے گھٹ جائے تے پھر انہاں دے کھاتے پا کے جنت چ لے جیا جے. انہاں کہ ٹھیک ہو گیا جی. لو جی ٹیماں منن لا پئیاں زمیناں, گل نکے تے آ گئی جی. ایک گٹھ دا فرق رہ گیا. ہائے اللہ پتہ نہیں ادھر ہونا ادھر ہونا, ہائے اللہ کی ہونا ہے. ایک گٹھ زمین کٹ گئی بابیاں والے پاسے. اللہ نے فرمایا اینو اونا بزرگاں دے کھاتے پا کے جنت دے پاویں نہیں اپڑیا نیڑے تو ہو ہی گیا ہے نا. بابے تے شاہی کوئی نہیں انی دیا ہن تیرا نہیں تو میں کی کراں. بیٹھے تیرا ابا نہیں تو لب میں کی کراں. بزرگ اے نے اور پہلیاں امتاں دے وچ اگر بزرگ اینی طاقت والے نے اینی شان والے نے تے امت مصطفیٰ دے بزرگاں دی کی شان ہوئے گی. یا پھر 10 علائنا اولیاء اللہ دے وچ کیڑے ولی نے تے وہ مک گئے نے. جے مک گئے نے تو تیرے وریاں جھوٹا رہ گئیاں نے. یہ میں آپ کے ذہنوں پر سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. بزرگوں نے دین پھیلایا, کسی کتے کو بھونکنے کی اجازت نہیں دینی. اور جس کی تعلیم سن کے تمہارے دل میں ادب پیدا نہ, محبت اور عشق پیدا نہ, غیرت پیدا نہ ہو, ایسے بے غیرت بندے کی تقریر سننے کا مقصد ہی کیا ہے جو تمہیں بے ادب بنا دے. توجہ ہے سب حضرات کی. اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے.